بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جیسا کہ ہماری سیریز جاری ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی قسط نمبر 8 کا پارٹ 2 کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے، حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے اشعار ترنم سے سنانے شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بن عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاخ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آن بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ زن تھا۔ اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ تھا۔ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑا اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا۔ مدینہ ابھی دور تھا۔ خالد کو جھینک سے محسوس ہوئی۔ اس کے قبیلے قریش نے اسے شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینہ پر حملہ کا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملہ کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے بھی یہ کام کیا ہو۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینہ سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کے دوسری طرف یہ سارا لشکر خیمہ زن تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا، اس رات اس پر ایسی ہی جانی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اسے ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دوسری صبح جب قریش اور دوسرے اتحادی قبائل کا لشکر، جس کی تعداد 10,000 تھی، خیمہ گاہ سے نکل کر مدینہ پر حملہ کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے ایک بڑی گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا، لشکر کو رکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سر پر دوڑاتا آگے گیا۔ قریش کے جنگجو کیوں رک گئے ہیں؟ ابو سفیان چلاتا جا رہا تھا۔ طوفان کی طرح بڑھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کو کچل ڈالو، نعوذ باللہ۔ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ ابو سفیان کا گھوڑا جب آگے گیا تو اس نے گھوڑے کی لگام کھینچ دی اور اس کا گھوڑا اسی طرح رک گیا جس طرح اس کے لشکر کے تمام سوار رک کھڑے تھے۔ اس کے سامنے خندق تھی، اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ خدا کی قسم، یہ ایک نئی چیز ہے جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ابو سفیان نے غصیلی آواز میں کہا۔ عرب کے جنگجو کھلے میدان میں لڑا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید کو بلاؤ، اکرمہ اور صفوان کو بھی بلاؤ۔ ابو سفیان خندق کے کنارے گھوڑا دوڑاتا لے گیا۔ اسے کہیں بھی ایسی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں سے اس کا لشکر خندق عبور کر سکتا۔ یہ خندق شیخین کے پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید کے اوپر سے پیچھے تک چلی گئی تھی۔ مدینہ کے مشرق میں شیخین اور لاوا کی پہاڑیاں تھیں۔ یہ مدینہ کا قدرتی دفاع تھا۔ ابو سفیان دور تک چلا گیا۔ اس نے دیکھا کہ خندق کے پار مسلمان اس انداز سے گھوم پھر رہے ہیں جیسے پہرا دے رہے ہوں۔ اس نے گھوڑا پیچھے موڑا اور اپنے لشکر کی طرف چل پڑا۔ 3 گھوڑے اس کی طرف سر پر دوڑے آ رہے تھے جو اس کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ خالد، اکرمہ اور صفوان کے گھوڑے تھے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ مسلمان کتنے بزدل ہیں؟ ابو سفیان نے ان تینوں سے کہا۔ کیا تم کبھی اپنے راستے میں رکاوٹ کھڑی کر کے یا رکاوٹ کھود کر اپنے دشمن سے لڑے ہو؟ خالد پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس خیال سے چپ نہیں ہو گیا تھا کہ ابو سفیان نے مسلمانوں کو بزدل جو کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا، بلکہ خاموش رہ کر وہ اس سوچ میں کھو گیا تھا کہ یہ خندق بزدلی کی نہیں، دانشمندی کی علامت تھی۔ جس کسی نے شہر کی دفاع کے لیے طریقہ سوچا تھا وہ کوئی معمولی عقل والا انسان نہیں تھا۔ اس سے پہلے بھی اس نے محسوس کیا تھا کہ مسلمان لڑنے میں اپنے جسم کی طاقت پر ہی بھروسہ نہیں کرتے، وہ عقل سے بھی کام لیتے ہیں۔ خالد کا دماغ ایسی جنگی چالیں سوچتا رہتا تھا۔ مسلمانوں نے بدر کے میدان میں نہایت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہوئے قریش کو بہت بڑی شکست دی تھی۔ خالد نے اکیلے بیٹھ کر اس لڑائی کا جائزہ لیا تھا۔ مسلمانوں کی اس فتح میں اسے مسلمانوں کی عسکری دانشمندی نظر آئی تھی۔ کوئی اور بات بھی تھی، خالد اسے خیال آیا، کوئی اور بات بھی تھی۔
کچھ بھی تھا، خالد اپنے آپ کو جواب دیا، جو کچھ بھی تھا میں یہ نہیں مانوں گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے۔ ہماری عقل جس عمل اور جس مظاہروں کو سمجھ نہیں سکتی اسے ہم جادو کہہ دیتے ہیں۔ اہل قریش میں ایسا کوئی دانشمند نہیں جو مسلمانوں جیسے جذبے سے اہل قریش کو سرشار کر دے اور ایسی جنگی چالیں سوچے جو مسلمانوں کو ایک ہی بار کچل ڈالیں۔ خدا کی قسم ہم اس لیے واپس نہیں چلے جائیں گے کہ مسلمانوں نے ہمارے راستے میں خندق کھود رکھی ہے، ابو سفیان خالد، اکرمہ اور صفوان سے کہہ رہا تھا۔ پھر اس نے ان سے پوچھا، کیا خندق عبور کرنے کا کوئی طریقہ تم سوچ سکتے ہو؟ خالد کوئی طریقہ سوچنے لگا، لیکن اسے خیال آیا کہ اگر ان کے لشکر نے خندق عبور کر بھی لی تو مسلمانوں کو شکست دینا آسان نہ ہوگا، خواہ وہ کتنی ہی تھوڑی تعداد میں کیوں نہ ہوں۔ جن انسانوں نے تھوڑے سے وقت میں زمین اور چٹانوں کا سینہ چیر ڈالا ہے، ان انسانوں کو بڑے سے بڑے لشکر بھی ذرا مشکل سے ہی شکست دے سکے گا۔ کیا سوچ رہے ہو ولید کے بیٹے؟ ابو سفیان نے خالد کو گہری سوچ میں کھوئے ہوئے دیکھ کر کہا۔ ہمارے پاس سوچنے کا بھی وقت نہیں ہے، مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ ہم بوکھلا گئے ہیں، ہمیں تمام تر خندق دیکھ لینا چاہیے۔ اکرمہ نے کہا، کیوں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں سے ہم خندق عبور کر سکیں گے۔ صفوان نے کہا، محاصرہ۔ خالد نے خود اعتمادی سے کہا، مسلمان خندق کھود کر اندر بیٹھ گئے ہیں، ہم محاصرہ کر کے باہر بیٹھے رہیں گے، وہ بھوک سے تنگ آ کر ایک نہ ایک دن خود ہی خندق کے اس طرف آ جائیں گے جدھر ہم ہیں۔ ہاں، ابو سفیان نے کہا، مجھے یہی ایک طریقہ نظر آتا ہے جو مسلمانوں کو باہر آ کر لڑنے پر مجبور کر دے گا۔ ابو سفیان نے اپنے ان تینوں نائب سالاروں کے ساتھ خندق کے ساتھ ساتھ تمام تر خندق کو دیکھنے کے لیے جبل بنی عبید کی طرف چل پڑا۔ صفا کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان واقع تھی، مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ ادھر آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح پہچانتا تھا، وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے بحروپ میں مدینہ کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلہ کوہ میں سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن لے سکیں۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظامات کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں، یہودی نے کہا۔ یہ تو تم کو معلوم ہوگا کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلعوں میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے اس میں 200-250 افراد شامل ہیں۔ یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والے برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جس میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تیر اور برچھیاں برسائے گی کہ تم لوگ پیچھے کو بھاگ آنے کے سوا کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمانوں کے خویش خندق سے باہر آ کر تم پر شب خون مار کر واپس چلے جائیں۔ عبداللہ بن ابی کیا کر رہا ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اے قریش کے سردار، یہودی جاسوس نے کہا، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے، مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی، مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہاری ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی ہیں۔ تمہیں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور حیی بن اخطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اس محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کے زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قسط جاری ہے، انشاءاللہ اگلی قسط میں یہیں سے آغاز کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔